بیت میں دونوں کا نوکر ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں دونوں کا نوکر ہوں۔ تمام احمد ذوق شوق عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند شکر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محمد کے صحابی کا مشانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا مشانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجم اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اور نبی کا نواسا حسن ابن حیدر، نبی کا نواسا حسن ابن حیدر، فدا جن پہ ثلاثہ حسن ابن حیدر، اور امام ہے شرف محبت انہی کی، محبت کا اثاثہ حسن ابن حیدر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں گرمی، حبس اور گھٹن کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر کے اپنی رحمت کے اندر اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے عافیت کی بھیک مانگتے ہوئے اس پاکیزہ گھرانے کا ذکر خیر کرنا ہے جس گھرانے کی شان ابھی کچھ ہی دیر پہلے آپ حضرات نے ہمارے بزرگ مہمان اور خطیب سے سماعت کی۔ وہ گھر ہے میرے محبوب پیغمبر مدنی۔ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں میرے پیغمبر کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، نبی کی ازواج جیسی ازواج کوئی نہیں، پیغمبر کی اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، نبی کی بنات جیسی بنات کوئی نہیں، پیغمبر کی جماعت جیسی جماعت کوئی نہیں۔ گھرانہ بھی بے مثال، یارانہ بھی بے مثال، زمانہ بھی بے مثال، نبی کے سنگ جو ملے وہ بھی ایسے مثال اور بے مثال کیوں نہ ہو جب آمنہ کا لال فرشوں پہ بیٹھ کے اس بات کی گواہی دے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں سب سے پہلے مجھ محمد کی شان سنو، میں محمد وہ ہوں جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے چنا ہے۔ واختار لی اصحابی، اور فرمایا میرے یار وہ ہیں جو اللہ نے کائنات میں سے چن چن کے مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا کیے۔ پھر یاروں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے میرا سسرال بنایا، اللہ نے میرا داماد بنایا، اللہ نے میرا وزیر بنایا، اللہ نے میرا مشیر بنایا،
جیسے محمد کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں، نبی کے سسرال کا ثانی بھی کوئی نہیں، نبی کے دامادوں کا ثانی بھی کوئی نہیں۔ اب اسی پاکیزہ گھرانے میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اس وقت تک کسی خاندان کی کسی عورت سے نکاح نہیں کیا جب تک میرے اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی، اور فرمایا اس وقت تک میں نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ طے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی۔ یعنی مدنی کریم نے بات ہی ختم کر دی کہ جن کے دروازوں پہ آمنہ کا لال داماد بن کے جائے، دلہا بن کے جائے، وہ دروازے بھی خدا کے چنے ہوئے، اور جو نبی کے دروازے پر داماد بن کے آئے وہ افراد بھی خدا کے چنے ہوئے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پڑوسی طبقہ، جانتے بھائی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے؟ اگر ان کی کتاب الکافی دیکھیں تو تب بھی موجود ہے، حیات القلوب دیکھیں تب بھی موجود ہے، بیت الاذان دیکھیں تب بھی موجود ہے کہ جبرائیل امین محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے یہ عرشوں سے اعلان کیا ہے کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں فاطمہ الزہرا جیسا کوئی نہیں، اللہ نے عرشوں پہ ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ پیغام یہ دیا ہے کہ فرشوں پہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنے یاروں کو بلا کے انہیں گواہ بنا دیجئے کہ اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اب یہ روایت کیسی ہے، کس نے کی، کب کیوں کی ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم گواہی پڑوسی کے گھر کی ہے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بلایا، مدنی کریم سے اعلان کروایا، اعلان کر دیجئے کہ دلہا بھی بے مثال ہے، دلہن بھی بے مثال ہے۔ میں نے تو حضور میں نے تو بات شروع یہیں سے کی کہ دلہا بھی بے مثال ہے، دلہن بھی بے مثال ہے، سسرال بے مثال ہے، میکا بھی بے مثال ہے، سسر بھی بے مثال ہے، داماد بے مثال ہے، تو ماننا پڑے گا کہ نکاح کے گواہ بھی بے مثال ہے، تو نکاح کے ساتھ جانے والے علی کے باراتی بھی بے مثال کون ہے کہ اللہ نے عرشوں سے اعلان کر دیا محبوب بلائیے نا، گواہ بنائیے نا، تو اللہ کے نبی نے بلایا کسے؟ حضرت عمار بن یاسر کو، فرمایا عمار جا فلاں کو بلا کے نا، یا رسول اللہ نام بتا دیجئے ورنہ 1400 سال کے بعد آنے والا تو نام لے گا تو اپنی موت مر جائے گا، بتا دیجئے کہ علی کی برات کے براتی کون ہے، علی کے نکاح کے گواہ کون ہے؟ کتاب پڑوسی کی بتاتی یہ ہے کہ مدنی کریم نے نام بتائے اسی ترتیب سے بتائے جس ترتیب سے اللہ نے پیغمبر کو بتایا، اور نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا، فرمایا جا بلا کے لا، آقا کسے؟ فرمایا پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، پانچواں طلحہ، چھٹا زبیر۔ آقا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اعلان کر دیجئے کہ علی کے نکاح کے گواہ یہ ہوں گے، اور زمانہ جانتا ہے آج کسی چھوٹی بڑی پنچایت میں معاملہ ہو، جرگے میں معاملہ ہو، عدالت میں معاملہ ہو، کورٹ میں معاملہ ہو، دنیا بھر کے لوگ اپنے گواہ، اپنے میرے بھائی کیسز کے لیے، مقدمات کے لیے ان گواہوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کی صداقت پہ اعتراض کوئی نہ کرے، جن جیسا سچا کائنات میں کوئی نہ ہو، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جن گواہوں کو عرشوں پہ خدا ڈھونڈے، نور و فرشوں پہ محمد مصطفیٰ جن کے نام کا اعلان کرتے، عرشوں پہ خدا جن کے نام کا اعلان کرتے، تو ماننا پڑے گا کہ ان جیسے سچے خدا کی نظر میں بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ کی نظر میں بھی کوئی نہیں۔ جب یہاں پہ دلہا بھی ایسا، دلہن بھی ایسی، برات بھی ایسی، براتی بھی ایسے، تو آگے آنے والا کون جسے سیدنا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں؟ اور یہ سیدنا حسن مجتبیٰ کون؟ جو سن 3 ہجری رمضان کے مہینے کی 15 تاریخ علی کے گھر میں نبی کا پہلا نواسہ آیا، خوشی اتنی ہوئی میرے محبوب پیغمبر کو، اللہ کے نبی چلے آئے بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اور فرمایا بیٹی میں محمد تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج نبی کے گلشن میں پہلا پھول کھلا ہے۔ پوچھا نام اس کا کیا رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بابا علی نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا حرب نام کے معنی ٹھیک نہیں، اس کا نام حرب نہیں، میرے نواسے کا نام تو حسن ابن علی ہوگا۔ کتنے مقدس ہیں وہ لوگ جو کائنات میں آئے تو اللہ کے نبی پیدل چل کر جائے ان کی مبارکباد دینے کے لیے، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آئے تو پیغمبر جائے ان کی زیارت کرنے کے لیے، کتنے مبارک وہ لوگ جو پیدا ہو
के नबी मोहम्मद अरबी जो पैदा हो तो कान में अकामत कहे तो अल्लाह के नबी, तकबीर पढ़े तो अल्लाह के नबी। कितने मुकद्दस तरीन वो लोग हैं कि जिनके सर के बाल मुड़वाए तो अल्लाह के नबी, जिनका अकीका फरमाए तो अल्लाह के नबी, जिनका नाम रखे तो अल्लाह के नबी, और जिनके दुनिया में आने थे अर्शों से फरिश्ते मुबारक बात लेकर आए, वो आने वाला कौन? हसन इब्ने अली। वो सैयदना हसन इब्ने अली नाम रखा मेरे पैगंबर ने। हसन बाप ने नाम क्या रखा? बोल दीजिए हर्ब नाम रखा। और ये नाम रखने वाला कौन है? बकौल हमारे पड़ोसी के अल्लाह का वली भी है, यदुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है। ये कौन है? यही तो है इसे खलीफा बिला फसल भी कहते हैं, शेर खुदा भी कहते हैं, जमाने का इमाम भी कहते हैं, इमाम मासूम भी कहते हैं। हम कहते हुजूर बकौल तेरे कि इमाम मासूम तो गलती का कोई मेरे भाई शायबा तक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो मामला यह है कि 14 मासूमों में से जनाब अली भी मौजूद है, सैयदा ज़हरा भी मौजूद है, और महबूब पैगंबर ने तीसरे मासूम का नाम तब्दील करके बजाय हर्ब के हसन रखा, ताकि जमाने को पता लग जाए कि पूरे मानी वाले नामों को पैगंबर बाकी रहने नहीं देता। वो घराने में हो तब भी, याने में हो तब भी नाम के मानी अच्छे नहीं थे तो नबी ने तब्दील। और अल्लाह के नबी ने खुद इरशाद फरमाया, खालिक कायनात ने मुझे अर्शों से जिन मकासद के लिए कायनात में भेजा, वो मकासद अल्लाह ने अर्शों से बताए। और वो क्या कि दर दर पर झुकने वाले को एक दर पे झुकाना, ये काम मोहम्मद मुस्तफा का। जहालत के अंधेरों में रोशनी की शम्में जलाना, इल्म की नूर की शम्में जलाना, ये काम मोहम्मद मुस्तफा का। इंसान को इंसानी की गुलामी से निकाल के अल्लाह की बंदगी में लाना, ये काम अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और फरमाया लोगों सुनो, गिरे पड़े इंसान को उठाना, ये काम मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और जमाने भर को अदल और इंसाफ का सबक याद दिलाना, ये काम मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और बुरे मानी वाले नामों को मिटाना, अच्छे मानी वाले नामों को बढ़ाना, ये काम मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अब जमाना कहे अल्लाह के नबी के नवासे हसन इब्ने अली आए तो क्या क्या लाए? मैं कहता हूं पहली जो चीज जनाब हसन इब्ने अली लाए वो नामे मुआविया की अजमत के डंके बजाते हुए। आज जो कहने वाला कहे कि नौज़ुबिल्लाह मुआविया नाम के मानी ठीक नहीं है, फुला भौंकने वाले जानवर को नौज़ुबिल्लाह मुआविया कहते, तो भाई याद रखिएगा अरबी लुगत की जितनी किताबें मौजूद हैं उन सारी किताबों में नामे मुआविया के मानी लिखे क्या है कि भौंकने वाले जानवर को मुआविया नहीं कहते, बल्कि जिसको देखकर भौंकने वाला भौंकना शुरू कर दे उस जात को मुआविया कहते हैं। जब दुश्मन को पंजे में डालक पंजे को मरोड़ कर रखते उस जात को मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज में पूरा कबीला जमा हो जाए उस जात को मुआविया कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करता हो उस जात को मुआविया कहते हैं। और मेरे भाई वो शख्स कि मेरे भाई जो आसमान पर चमकने वाला चांद, तो चांद की मंजिल को मुआविया कहते हैं। आसमान पर चमकने वाला रात के पिछले पहर जो मेरे भाई सितारा निकले उस सितारे को मुआविया कहते हैं। और ऐसा पहलवान जो अपने मुकाबिल को पिछाड़ दे तो उसे मुआविया कहते हैं। और ऐसा जवान जिसकी जवानी को देख के अपने को अपने बेगाने भी कहे वाह यार क्या जवानी है, उसे मुआविया कहते हैं। और जंगल में शेर जो धारे तो शेर की ठाड़ को भी मुआविया कहते हैं। अल्लाह के नबी ने नाम बदल दिया प्यारे नवासे का, फरमाया हर्ब नहीं नाम इसका हसन होगा। आका क्यों? फरमाया नाम के मानी जो अच्छे नहीं। अल्लाह के नबी मुआविया नाम क्यों नहीं बदला? फरमाया इसलिए कि नाम भी अच्छा है, नाम वाला भी अच्छा है। आज जमाने भर के लोगों से पूछो मुआविया नाम, कहते नाम के मानी अच्छे कोई नहीं। इससे पूछो मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू, देने के बाट और लेने के बाट और, इसे जमाने भर की मुनाफिकत कहते हैं। अगर मेरे घर में मुआविया मौजूद हो फिर तो नाम के मानी नौज़ुबिल्लाह फलां जानवर के होंगे, लेकिन मेरे भाई अगर मुआविया हो अली का भी चच्चा, नबी का भी चच्चा, नाम उसका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा नाम उसका मुआविया, तो फिर नाम मुआविया के मानी क्या होंगे? अगर यहाँ पर मुआविया हो जनाब मुस्लिम का भाई, अकील का बेटा, अबू तालिब का पोता, अली का भतीजा, हसन हुसैन का कज़न, नाम उसका हो मुआविया, तो फिर नाम मुआविया के मानी क्या होंगे? अगर यहाँ पर मेरे भाई पोता हो अली का भतीजा, हुसैन का बेटा हो गाजी अब्बास का और नाम हो उसका मुआविया, फिर नाम मुआविया के मानी क्या होंगे? यहाँ पर सैयदना हुसैन इब्ने अली, बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा इमाम बाकर, इमाम बाकर का बेटा जाफर सादिक, जाफर सादिक का बेटा नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा नाम उसका मुआविया हो, तो फिर नाम मुआविया के मानी क्या होंगे? अब जो यहाँ पर कहने वाला कहे देखो जी अल्लाह के नबी ने नाम बदल दिया, फरमाया क्या? हर्ब से अल्लाह के नबी ने नाम हसन रख दिया। पूछा नाम क्या है?
ہم کہتے ہیں معاذ نام تو اس کا عثمان ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ عثمان نام کے معنی اچھے نہیں ہیں، عثمان تو کہتے ہیں سانپ کے بچے کو، اگر یہ عثمان میرے گھر میں ہو پھر تو معنی ہو گیا سانپ کا بچہ، لیکن یہ عثمان بیٹا ہو علی کا، پوتا ابو طالب کا، بھائی ہو حسین کا، بھائی سگا ہو قاضی عباس رحمت اللہ علیہ کا، ام البنین کا دودھ پینے والا ہو، شہید کربلا ہو، تو پھر نام کے معنی حضور کیا ہوں گے؟ اگر یہ عثمان نام ہو، مسلم کا بھائی ہو، عقیل کا بیٹا ہو، علی کا بھتیجا ہو، حسن حسین کا کزن ہو، ابو طالب کا پوتا ہو، پھر نام کے معنی کیا ہوں گے؟ جو معنی تو وہی پہ بتائے گا وہ معنی میں تجھے یہی پہ سناؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے نام بدلا، نام کیا رکھا؟ وہ نام کیا رکھا؟ نام کیا رکھا؟ حسن۔ اور یہ حسن ابن علی کون ہے؟ جو میرے محبوب پیغمبر کا ایسا پیارا، ایسا راج دلارا کہ اللہ کے نبی ان کو اٹھاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حسن ابن علی کو لایا گیا۔ سب سے پہلے حسن ابن علی وہ ہیں علی کی اولاد میں جو محبوب پیغمبر کے کانٹوں کی سواری کرنے والے، محبوب پیغمبر کی نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے سجدوں والے، اللہ کے نبی کے سجدے کی پوزیشن میں بیٹھنے والے کون؟ سیدنا حسن ابن علی ہیں۔ اور یہ حسن ابن علی وہ ہیں کہ مدنی کریم نے ان کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ، اور کتنی پیاری دعا کی، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت کر۔ سیدنا حذیفہ تشریف لائے، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا نا تو مجھے میری اماں نے کہا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جائے تو میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ کہ میں ابھی گیا اور نبی پاک کی بھی محفل میں پہنچا ہی تھا کہ میرے بولنے سے پہلے نبی بول اٹھے، تو میں حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری اماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آیا اسی مقصد کے لیے تھا جو آپ نے بولنے سے پہلے مجھے عطا کر دیا۔ تو مدنی کریم نے فرمایا حذیفہ سن، آج میرے اوپر ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کوئی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کے مجھ محمد کو پیغام یہ دیا ہے کہ آمنہ کے لال جنتی جوانوں کا جو سردار ہوگا وہ تیرا پوت نواسا حسن ابن علی ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کون بھائی؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت کہتے ہیں اسی کو ہے جو ماننے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے جب جہاں جسے جو جتنا دے دیا ہم اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے کہہ دیا احد کے میدان میں کٹنے والا میرا چچا امیر حمزہ جنتی تمام شہیدوں کا سردار، ہم نے تسلیم بھی کیا، ہم نے سلام بھی کیا۔ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا علی دنیا آخرت میں مجھ محمد کا بھائی، ہم نے تسلیم بھی کیا، ہم نے سلام بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کے سردار میری بیٹی سیدہ زہرا، ہم نے تسلیم بھی کیا، ہم نے سلام بھی کیا۔ مدنی کریم نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار میرے نواسے حسن و حسین، ہم نے سلام بھی کیا، ہم نے تسلیم بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جناب سیدنا علی جو المرتضیٰ وہ آقا میدان بدر میں جسے جھنڈا عطا کر دے ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اور وہی پیغمبر مسجد نبوی میں امامت کا مصلی ابو بکر کو دے دے ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ آج جو کہے میں نہیں مانتا، میں مومن نہیں مانتا، میں مسلمان نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں علی کا جناب ابو بکر کا تیرے نام مانگنے سے جاتا کچھ نہیں، علی کے پلے باقی بچتا کچھ نہیں۔ ابو بکر صدیق کے ایمان پہ چلا کرنے سے پہلے سیدنا علی جو المرتضیٰ کی ان 4052 نمازوں کا حساب دے دینا کہ جو ہاتھ باندھ کے مسجد نبوی میں جناب علی نے پڑھی ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ اور وہ کون؟ وہ نمازیں پڑھانے والے جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ کے نبی اپنا کرتا دے دیں، اللہ کے نبی مدنی کریم امام الانبیاء مدنی کریم اپنا جھنڈا سیدنا علی کو دے دیں، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اور وہی پیغمبر اپنا کرتا امیر معاویہ کو دے دے ہم تب بھی تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ہیں کون فیصلوں پہ لگکشائی کرنے والے؟ ہم تو محبوب پیغمبر کے در کے یوں غلام نبی کہتا جائے ہم تب بھی تسلیم کرنے والے، نبی کے سامنے کوئی کام ہو نبی چپ کر جائیں ہم تب بھی تسلیم کرنے والے، اور نبی کچھ کر کے دکھائیں اللہ کے نبی کے اس عمل کو بھی ہم ماننے والے ہیں۔ سیدنا حضرت حسن نے کہا آمنہ کے لال مدنی کریم چومتے بھی تھے، سونتے بھی تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اولاد تو ہماری بھی ہے، ہم چومتے ہیں، سونگنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مدنی کریم ارشاد فرماتے ہیں میں اسے کیوں نہ سونگوں جس کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ قوم اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں، اور محبوب پیغمبر مدنی
کریم نے بوسہ دیا اپنے نواسے کو. اللہ کے نبی نے حضرت حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں پہ ایک شخص دیکھ رہا تھا. آج سین بھی کہے, شین بھی کہے, اپنا کہے, بیگانہ کہے, سارے کہیں کہ حسن ابن علی وہ ہیں جن کے ہونٹوں کو اللہ کے نبی چومتے ہیں. مگر تو انکار کوئی نہیں, لیکن خدا کے لیے زمانے کو اتنا بتا دے, جب آمنہ کے لال نے علی کے لال امت کے سردار حسین کے بھائی جناب سیدنا حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما تھا, تو نبی کی نواسے سے محبت کو دیکھ کے زمانے کو بتانے والا کون ہے کہ آج مسجد کا مولوی بیان کرے, امام باڑے کا ذاکر بیان کرے کہ پاک پیغمبر نبی مبارک اپنے نواسے کو ہونٹوں کو چومتے ہیں. تو نام ایسا ہے جو مومن کی زبان سے جاتا کوئی نہیں, دشمن کی زبان پہ آتا کوئی نہیں. محبوب پیغمبر کی نواسے سے محبت دیکھ کے امت کو بتانے والا کون, اسی کو خاتم وحی امیر معاویہ کہتے ہیں. ایک بات یاد رکھے گا, بعض دفعہ ہم فیس بک پہ دیکھیں نا کوئی پوسٹ وغیرہ دیکھیں تو بعض لوگ شیئر کر دیتے ہیں, بعض کمنٹس کرتے ہیں, بعض لائک کرتے ہیں. اور جناب امیر معاویہ نے لائک بھی کیا, شیئر بھی کیا, کمنٹس بھی کیا. اللہ کے نبی کے یہ عمل اتنا تھا کہ اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما. اس کے راوی کون, حضرت امیر معاویہ. اور ساتھ اگلی بات یہ بھی ارشاد فرمائی, فرمایا لوگوں سنو, جس کے ہونٹوں کو اللہ کے نبی بوسہ دے دے اس کو نہ دنیا کی آگ چھو سکتی ہے نہ آخرت کی آگ چھو سکتی ہے. وہ کون, سیدنا حسن ابن علی امام الانبیاء مدنی کریم بیٹھے, اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کرتا اتنا لمبا تھا جو حسن مجتبیٰ کے قد مبارک سے تھوڑا زیادہ بڑا تھا. گھر سے نکلے, مسجد میں آئے, محبوب پیغمبر کے نواسے پاؤں جو اڑا گرنے لگے. امام الانبیاء مدنی کریم نے منبر چھوڑا, خطبہ چھوڑا, جماعت چھوڑی, بیان چھوڑا, آقا دوڑے, حسن مجتبیٰ کو اٹھایا, جھولی میں بٹھایا, فرمایا صحابہ سنو, پہلا بیان ختم کرتے ہیں, نیا عنوان شروع کرتے ہیں. آقا نیا عنوان کون سا ہے؟ فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے, امت کا سردار ہے. اللہ ان قریب اس کے ذریعے مسلمانوں کی تو عظیم ترین جماعتوں میں صلح کروائے گا. مسلمانوں کی تو عظیم ترین جماعتوں میں صلح کروائے گا. نبی وہی ہے, مدینہ وہی ہے, مسجد وہی ہے, پیغمبر کی زبان بھی وہی ہے. اور اللہ کے نبی نے ایک کو یہ کہا کہ ڈٹ جانا لیکن خود خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے, ایک سے فرمایا ہٹ جانا خلافت میں رہنا نہیں ہے. اللہ کے نبی دونوں کون ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ ہے جسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں, ایک وہ ہے جسے حسن ابن علی کہتے ہیں. آقا وہ 82 سال کا ہے, اسے آپ ڈٹنے کو کہیں, یہ 47 سال کا ہے, اسے آپ ہٹنے کو کہیں. وہاں پر بڑھاپا, یہاں پر جوانی, وہاں پہ تنہائی, یہاں پہ لشکر, وہاں پہ وہ عثمان ابن عفان جہاں پر ذوق ہے, یہاں پہ جوانی ہے, اسے آپ کہیں عثمان. جب لوگ تجھ سے کہیں خلافت کو چھوڑ دے تو جان دے دینا, خلافت کو نہ چھوڑنا. حسن ابن علی سے کہیں کہ اے حسن ابن علی, جب تیرے مقابل آنے والے لوگ آئیں تو ان کے مقابلے میں خلافت کو چھوڑ دینا, ان کے حوالے کر دینا. آقا اسے کٹنے کو کہے, اسے کٹنے کو کہے, معاملہ کہے. نبی پاک نے فرما دیا کہ منظر یہی ہے کہ نبی عثمان غنی کو کٹنے کو کہتا اس لیے ہے کہ کٹ جانا, تیرے مقابل جو آئیں گے وہ سبائی ہوں گے, حسن تیرے مقابلے جو آئیں گے وہ علی کے بھائی ہوں گے. اے امیر عثمان کہ کٹ جانا, جان دے دینا, جو تیرے مقابل آئیں گے وہ پرلے درجے کے بے ایمان ہوں گے. اور حسن تو ہٹ جانا, تیرے مقابلے میں آنے والے کاتب قرآن بھی ہوں گے, صاحب ایمان بھی ہوں گے. نبی نواسے سے کہتا کیوں ہے کہ خلافت چھوڑ دینا, اور عثمان سے کہتا کیوں جان دے دینا, خلافت چھوڑنا نہیں ہے. اب جو کہنے والے کہیں لیکن ایک گروپ ہے اور وہ باغی ہے, طاغی ہے, خطا کار ہے, یہ ہے, یہ ہے, کہو تم جو کچھ بھی کہو تم کہتا رہے, لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر دو عظیم ترین مسلمانوں کے گروہ وہ ہوں گے جن کے درمیان میرا بیٹا حسن صلح کروائے گا. چلو سین کی کتابوں سے, سین نہیں تو شین کی کتابوں سے تو ایک حوالہ دکھا دیجئے کہ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ نے جو صلح کروائی وہ امیر معاویہ کے علاوہ جماعت کوئی اور ہو. جب جماعت یہی تو ماننا پڑے گا جنہیں پیغمبر مومن کہے, ہم بھی انہیں مومن کہتے ہیں, علی بھی انہیں مومن کہتے ہیں. اب یہ کون سیدنا حسن مجتبیٰ, کیسا پیارا محبت کا معاملہ. امام الانبیاء مدنی کریم کے بعد نبی پاک کے مصلی پر آنے والا کون, اسے زمانہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس. نبی پاک کی وفات اقدس کو ابھی 20 دن کا عرصہ, 8 دن کا عرصہ گزرا. عصر کی نماز پڑھ کے پیغمبر کے صحابی نکلے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جیسا ہی مسجد سے نکلا, سامنے گلی میں ایک بچہ کھیل رہا تھا. امام بھی باہر نکلے, مقتدی باہر نکلے. امام نے بازو پھیلائے بچے کو پکڑنے کے لیے. بچہ شوخی کرتے ہوئے کبھی دائیں بھاگے کبھی بائیں بھاگے. امام آگے بڑھے, بازو پھیلائے, بچے کو پکڑا,
آنسوؤں میں جکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور فرمایا بیٹا ہے کس کا؟ ساتھ جو مقتدی آ رہا تھا اس نے حیرانگی کے عالم کا کمال کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں بیٹا کس کا ہے؟ اور میں جانتا میں ہوں لیکن تو اپنی زبان سے بتا۔ تو مقتدی نے کہا اس کا نام حسن ہے، بیٹا علی کا ہے، نواسہ نبی کا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق بیٹھ کے پیغمبر کے صحابی راوی کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق بیٹھے حسن مجتبیٰ کو اپنے کانتوں پر اٹھایا اور کہنے والے مقتدی سے کہا کہ حضور جانتا میں بھی ہوں کہ بیٹا کس کا ہے، لیکن زمانے کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسن مجتبیٰ وہ ہے جو بیٹا علی کا ہے، لیکن حسن کا چہرہ تو اللہ کے نبی کا ہے۔ اب زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو، اپنوں سے پوچھو، بیگانوں سے پوچھو، سین سے پوچھو، شین سے پوچھو، بخاری والے سے پوچھو، کافی والے سے پوچھو کہ امام تو ابو بکر تھا، مقتدی کون تھا؟ امام کو ابو بکر کہتے ہیں، مقتدی کو علی جل مرتضیٰ کہتے ہیں۔ زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو پھر ہوا کیا تھا؟ تو یہاں پہ احتجاج تبرسی بھی کہتی ہے، ہمارے پڑوسوں کی باقی کتابیں بھی کہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کو تخت پر بٹھا کے حسن مجتبیٰ نے اعلان کے لوگوں اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے ان کو دے دیا، اگر ان کا حق تھا تو ان کے پاس پہنچ گیا۔ چلیے 11ویں والے پیر جسے زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتا ہے، اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں دو گروہ تھے، دو طبقے تھے، ایک میرے بھائی خلافت دینے والا، ایک خلافت لینے والا۔ جس نے خلافت دی وہ بھی نبی کی تعمیل میں، جس نے خلافت لی وہ بھی نبی کی تعمیل میں۔ دینے والے نے خلافت دی تو خوشی خوشی، لینے والے نے خلافت لی تو وہ بھی خوشی خوشی۔ ایک کو امیر معاویہ کی جماعت کہتے ہیں، ایک کو حسن ابن علی کی جماعت کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں راضی ہیں، اعتراض کرنے والا وہ ہوگا جو علی سے بھی جوتے کھائے گا، اولاد علی سے بھی جوتے کھائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کون؟ سیدنا حسن ابن علی۔ جناب ابو بکر صدیق تخت پر بیٹھے پہلا والا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے سے حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا سنیے یہ تخت یہ منبر جو ہے یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے بابا کا نہیں ہے، بلکہ یہ منبر یہ تو میرے بابا امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا حسن تو نے ٹھیک کہا ہے، یہ نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ تو بلکہ تیرے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضرت علی کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو بکر بات تو دل پہ محسوس نہ کیجیے گا، میں آپ کو مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے حرف دیتا ہوں کہ خدا کی قسم بچے کو یہ بات میں نے نہیں کہی، بچے کو بات یہ میں نے نہیں کہی۔ اس نے اسی منبر پہ اپنے بابا محمد عربی کو دیکھا ہے، آج آپ بیٹھے کہ بابا کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اس نے کہہ دیا کہ میرے بابا کا منبر خالی کر دیجئے۔ جناب ابو بکر نے کہا علی تسلی رکھیے، مجھے آپ کے بیان پہ بھی اعتماد ہے، آپ کی زبان پر بھی اعتماد ہے۔ یہ اعتماد جناب ابو بکر کو ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں مجھے جب کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں کہتا ایسا نہیں مانوں گا، پہلے حلف اٹھا، قسم اٹھا، تو نے جملہ اللہ کے نبی سے سنا ہے، وہ اگلا بندہ قسم اٹھاتا تب جا کے اس حدیث کو آگے بیان کرتا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق کہتے نا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تو میں ابو بکر سے حلف نہیں لیتا تھا، اس لیے کہ جس کا لقب اللہ نے عرشوں سے صدیق رکھا ہو، علی اس سے کیسے اس کی صفائی مانگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بعض کہنے والے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی آپ اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے جو حدیث کی کتابوں میں حدیث لی صحابہ سے لی، لیکن آل محمد سے تو نہیں لی۔ لیکن بھائی یاد رکھیے گا ہم نے اب دین لیا ہے، نبی کی ذات سے لیا ہے، نبی کی آل سے لیا ہے، نبی کی جماعت سے لیا ہے۔ جو نبی کی ذات کا انکار کر دے ہم اسے بھی دجال کہتے ہیں، جو نبی کی آل کا انکار کر دے ہم اسے میرے بھائی خارجی کہتے ہیں، اور جو نبی کی جماعت کا انکار کر دے ہم اسے رافضی کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اسی کو کہتے ہیں جس کے دل میں محبت حضور کی ہو، ایک ہاتھ میں دامن آل نبی کا ہو تو ایک ہاتھ میں دامن اصحاب نبی کا ہو۔ ہم نے کتنی حدیثیں لی، ہماری حدیث کی بڑی 6 کتابیں، کتنی بھائی؟ کتنے بھائی؟ جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں، اور ہمارے پڑوسی کی 4 بڑی کتابیں ہیں، انہیں اصول اربع کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں 6 ان کے ہاں 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ہماری جو کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، ہم نے جو حدیثیں لی جناب ابو بکر صدیق سے، ان کی تعداد 142 ہے۔ جو فاروق اعظم سے حدیثیں لی ان کی تعداد 536 ہے، اور جو جناب عثمان ابن عفان سے لی ان کی تعداد 146 ہے۔ حضرت ام ہانی جناب علی کی بہن سیدنا حسن حسین کی پھپھو ابو طالب کی بیٹی، ان سے جو حدیثیں ہم نے اپنی کتابوں میں لی ان کی تعداد 46 ہے، اور جناب عبد الرحمن بن ابی
बकर से जो हदीसें हमने ली, अबू बकर के सबसे बड़े बेटे से उनकी टोटल तादाद 6 है। और जाफर तैयार जनाब अली के भाई से जो हमने हदीसें ली उनकी तादाद 26 है। और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से हमने जो हदीसें ली इनकी तादाद 18 है। हसन मुर्तज़ा से जो हदीसें हमने ली इनकी तादाद 13 है। हुसैन इब्न अली से जो हदीसें हमारी किताबों में है इनकी तादाद 8 है। और जनाब अली से जो हदीसें हमने ली तकरार के साथ उनकी तादाद 950 है। कितनी भाई? 950 रिवायात की तादाद है तकरार के साथ जो जनाब अली से हमारी किताबों में है। यार लोगों से पूछिए कि 12 इमाम हैं, पहले जनाब अली हैं, दूसरे हसन हैं, तीसरे हुसैन हैं, चौथा ज़ैनुल आबिदीन, 5वें इमाम बाकर, 6वां इमाम जाफर सादिक, 7वें मूसा काज़िम, 8वें अली रज़ा, 9वें इमाम तकी, 10वें इमाम नकी, 11वें को इमाम हसन अस्करी और 12वें को इमाम मोहम्मद महदी कहते हैं। हिम्मत करके बता दीजिए कि तुम्हारी हदीस की सारी किताबों में पहले 4 इमामों से कितनी हदीसें हैं और आखिरी 3 इमामों से कितनी हदीसें? पहले 4 से 2 हदीसें भी कोई नहीं और आखिरी 3 से तो एक भी कोई नहीं। और अगर तुम मेरे यहाँ देखे तो हमारी किताबों में मौला अली से हदीसें मेरी किताबों में, जनाब ज़हरा से हदीसें मेरी किताबों में, जनाब हसन से हदीसें मेरी किताबों में, मौला हुसैन इब्न अली से हदीसें मेरी किताबों में, हुसैन इब्न अली के बेटे ज़ैनुल आबिदीन से हदीसें हमारी किताबों में, इमाम बाकर से हदीसें हमारी किताबों में, इमाम जाफर सादिक से हदीसें हमारी किताबों में और इमाम हुसैन इब्न अली की औलाद 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 17 औलादें अली हुसैन की हैं और रावी अहले सुन्नत के हैं। तो सैयदना हसन इब्ने अली, अगर अबू बकर सिद्दीक के बाद चले सैयदना उमर फारूक आजम के दौर में तो हजरत उमर फारूक आजम वो है कि जनाब सैयदना हसन इब्ने अली को नबी पाक के कांधों पे सवारी करते देखा तो फौरन कहा या रसूलल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सवारी की बात कर देख सवार कितना अच्छा है। ये मंजर था कहाँ का? किसी चौक का, चौराहे का, पार्क का, पब्लिक प्लेस का, मस्जिद के सहन का, जलसा आम का नहीं मेरे भाई। ये बात भी नबी के घर की है, दर भी नबी का, घर भी नबी का, आंगन नबी का, सहन नबी का, कांता नबी का, नवासा नबी का, प्यार नबी का, बोल भी नबी का, फरमान भी नबी का। अब ये सुनने वाला कौन है? उसे खत्ताब का बेटा उमर कहते हैं। ये नबी पाक के घर से निकला, सीधा मस्जिद में आया, इससे पूछा किसी ने नहीं था, लेकिन मंजर इतना हसीन था कि खुद बोल पड़ा। यारो तुम्हें बात बताऊं, आज मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी को भी देखा है, हसन इब्ने अली को भी देखा है, आज मैंने ऐसा देखा कि मैंने रिसालत के फूल को भी देखा है और विलायत की कली को भी देखा है। ऐसा मंजर देखा कि अल्लाह के नबी के कांधों पे जनाब हसन इब्ने अली सवार थे। मैंने ये कहा कि या रसूलल्लाह सवारी कितनी प्यारी है, सवारी कितनी प्यारी है। नबी ने फरमाया सवार कितना प्यारा है। कहा मेरी नजर अपनी औलाद पे थी, नबी की नजर अपनी औलाद पे थी। कि नबी ये पाक दामाद है तो बेटे की जगह पर है और हसन इब्ने अली नवासे हैं तो नबी ये पाक के औलाद की जगह पर हैं। चले नाना नवासे से बात याद आ गई। बास कहने वाले ने देखा ये जो अहले सुन्नत वल जमात है ना, अल्लाह इनको हिदायत दे, खामा इन्होंने नारा लगा दिया कि सैयदा उम्मे कुलसूम से हजरत उमर का निकाह हुआ था। हजरत उमर का निकाह हुआ था। कहते ये सैयदा उम्मे कुलसूम जो है ये हजरत फातिमा की बेटी है और हजरत फातिमा नबी पाक की बेटी है और जो नबी पाक की घरवाली है उसका नाम हफ्सा है और जो हफ्सा का अब्बू है उसका नाम तो उमर है। तो नवासी से नाना का निकाह कैसे हो गया? नवासी से नाना का निकाह कैसे हो गया? हम कहते पहली मुबारकबाद तो ये कबूल कीजिए कि आपने कम अज कम सैयदा फातिमा को फारूक आजम की नवासी तो मान लिया, आपने जनाब उमर को सैयदा ज़हरा का नाना तो मान लिया। आज 14 सदियों के बाद वो ही घोड़ा जो तेरे मेरे घर में आंगन में सहन में होता है उसी के सामने झुक झुक के सलाम करे पूछे मामला क्या है? कहता मौला के रसूल जना की शबी है। 14 सदियों के बाद शबी की इज्जत करता है, ज़हरा के नाने की इज्जत क्यों नहीं करता है? आज 14 सदियों के बाद मेरे भाई सीन यहाँ पे हमारे किसी दुकानदार से कपड़ा खरीद के लाए 1.5 फुट का 2 गज का और अपने आंगन में लगा थे, उसमें फूल भी चढ़ाए, मन्नत भी मांगे, बेटा भी मांगे, बेटी भी मांगे। इतना बता दिए क्या मामला है? जवाब एक ही होता है जी ये अलम तो गाजी अब्बास के अलम की शबी है। और याद रखिए गाजी अब्बास के रोजे पर आज भी जो अलम लगा है वो काला नहीं है, सुर्ख रंग का है। क्या है? वो काला नहीं है, वो सुर्ख रंग का है। इनसे पूछ लीजिए हुजूर इतना बता दीजिए ये अलम है क्या? कहते गाजी अब्बास के नाम की शबी है। और याद रखिएगा यहाँ तो मुल्क पाकिस्तान का
پرچم ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، کیوں کہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا، اگرچہ پرچم یہ وہ نہیں ہے جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا لیکن ہے تو وہی، ہم عزت کرتے ہیں۔ تو جو علم علی کے ہاتھ میں آیا ہم اس کی بھی عزت کرنے والے ہیں، جو علی کے لال غازی عباس کے ہاتھوں میں آیا ہم اس کی بھی عزت کرنے والے ہیں۔ اتنا بتا دیجئے کہ آج جس علم کے سامنے جھک جھک کے منتیں مرادیں تمام حاجات مانگتا ہے، کیوں کہتا ہے یہ علم کی شبیہ ہے، اگر علم کی شبیہ علم سے ملنے والا کپڑا ہو، نسبت ہو جائے غازی عباس کے علم کے ساتھ، اس سے تو منتیں مرادیں مانگتا ہے، اور جو فاطمہ الزہرا کا نانا ہو اس کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ کہ ہوا نکاح کیسے؟ تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کی ساری کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو میرا بھائی، تو نبی کی بیٹی فاطمہ علی کی لگی بھتیجی، اب تو بتا کہ چچا اور بھتیجی کا نکاح کیسے ہوا؟ اب جو جواب تیرا ہے وہی جواب میرا ہے۔ اگر یہاں پہ چچا بھتیجی کا نکاح جائز ہے تو میرے بھائی پھر اس لحاظ سے یہ نانا نواسی ایسے ہو تو یہ بھی جائز ہے، جیسے وہ چچا بھتیجی ہے یہ بھی ویسے ہی نانا نواسی ہے۔ لیکن انکار لوگوں کا کیا کیجیے، کبھی دامادی کا انکار اور کبھی دامادوں کے بغض میں نبی کی بیٹیوں کا انکار۔ ان سے پوچھو کیا معاملہ ہوا؟ یہ تو بیٹی تو ایک تھی، جیسے بھائی ہمارے ہاں بخاری ہے نا، بخاری شریف، ایسے پڑوسی کے ہیں القافی، کون سی بھائی؟ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی ٹائٹل پر لکھا ہے کہ قیامت تک اہل سنت کی کتاب یہ کافی اللہ کے نبی تصدیق کی، ہم نے کبھی لکھا ہاں جو القافی ہے اس کی ٹائٹل پر لکھا ہے ہذا کافی لشیعتنا، کہ بار بار امام نے کتاب پڑھ کے سگنیچر کی سائن کی تصدیق کی، قیامت تک کے میرے شیعوں کے لیے کتاب کافی وافی شافی ہے۔ اور اسی الکتاب کافی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 چھٹے امام سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے نبی کی اولاد تھی؟ فرمایا ہاں کئی بیٹیاں تھیں۔ اب کوئی امام سے مجھے حضور سے اولاد پوچھی ہے بیٹے کتنے تھے بیٹیاں کتنی تھی؟ آپ نے کہا کہ بیٹیاں کافی ساری تھی، تو جواب تو مکمل نہ ہوا۔ امام فرماتے میں اگلے مردود کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کی مردود سوچ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اور یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک کے گھرانے والے جب بھی کوئی شرعی حکم کی دلیل دیتے ہیں تو نبی کے صحابہ سے دیتے ہیں۔ پوچھا حضور کی بات تو بتائیے جناب سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات بتائیے، پوچھا کیا؟ تاکہ جناب امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام زید امام زین العابدین کے بیٹے، ایک بات بتائیے کہ جناب ابو بکر کا عمر کا نبی کی ذات سے تعلق کیسا تھا؟ فرمایا ان کی قبریں تو نے دیکھی ہیں، کاجی دیکھی ہیں کہ جو مرنے کے بعد نبی سے جدا کوئی نہیں، وہ زندگی میں بھی نبی سے جدا کوئی نہ تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام جعفر صادق سے حضور ایک بات بتائیے کہ موزوں کے چمڑے کے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ فاروق اعظم بھی ایسا کرتے تھے۔ پوچھا امام جعفر صادق سے حضور ایک بات بتائیے تلوار کے دستے پر میں چاندی لگوا سکتا ہوں؟ فرمایا لگوا سکتے ہو۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق بھی ایسے لگوایا کرتے تھے۔ پوچھا حضور ایک بات بتائیے امام جعفر صادق سے کیا کوئی عورت کسی کا جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ الاستبصار کتاب میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا پڑھ سکتی ہے۔ پوچھا حضور دلیل کیا ہے؟ فرمایا جب نبی پاک کی پہلی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی نے بڑی بہن کا جنازہ پڑھا تھا۔ جنازہ ان سے پوچھا حضور ایک بات تو بتا دیجئے کہ بندہ پیدا کہیں پر ہوتا ہے، مرتا کہیں پر ہے، کفن کہیں پر ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ جہاں سے کسی کا خمیر اٹھاتا ہوں وہیں پہ اس کو واپس لوٹاتا ہوں، تو مان کیوں نہیں جاتا؟ پیغمبر کے پہلو سے جن کا خمیر اٹھا ہے ایک کو ابو بکر کہتے ہیں دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام سے اور یہ القافی میں موجود حضور ایک بات تو بتائیے کہ عورت جب بیوہ ہو جائے تو عدت کے دن کہاں پر گزارے؟ عدت کے دن امام نے فرمایا اس عورت کی مرضی ہے، ماں باپ کے گھر چلی جائے تب بھی ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے گھر گزارے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو امام سے پوچھنے والے سائل نے پوچھا حضور کو دلیل ہے؟ فرمایا ہاں جب ام کلثوم بیوہ ہو گئی فاروق اعظم شہید ہو گئے تو جناب علی عمر کے گھر گئے، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر لے کر آ گئے اور کہا بیٹی جناب علی کی جب بیوہ ہوئی اس نے عدت کے دن اپنے شوہر کے گھر نہیں بابا علی کے گھر میں گزارے تھے۔ تو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ تھا یہ ام کلثوم جو ہے یہ علی کی بیٹی نہیں تھی، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ ہم نے کہا چلو ایک بات کو مان لیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچی بیوہ ہو سکھر والوں کی اور عدت کا دن گزارے پتھر والوں کے گھر؟
جی بھائی کبھی ممکن ہے جی بھائی نہیں، لیکن ہاں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کی بستی کی گود کی قوم کی بچی کو بیوہ ہو جائے اور سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہ ہو تو دوسرا وہ خاندان کا فرد، قوم کا فرد، حتیٰ کہ پڑوسی جاتا ہے، عزت والا ہو، بیٹی کو بیٹی سمجھنے والا ہو، وہ کرتا کیا ہے اس بیٹی کے سر پہ لگے ہاتھ رکھے گا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اگر تیرے سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں، تو بیٹی ہے تو میں تیرے باپ کی جگہ پر ہوں، تو پھر بھی مان جائیے نا، ڈوب کے مر جائیے نا کہ بیٹی ابو بکر کی بیوہ ہوتی ہے، علی ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، جس کی بیٹی کو علی اپنی بیٹی سمجھے، اور جس کے بیٹے کے بارے میں نہج البلاغہ میں امام خود ارشاد فرمائے بیٹا میرا ہے پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا۔ تو یاد رکھیے گا سیدنا حسن مجتبی مدینہ کی دھرتی پر اور ایران فتح ہو گیا سن 21 ہجری میں یا 19 ہجری میں، بہت زیادہ مال آیا اور مال بھی اتنا کہ مسجد نبی کا صحن سونے چاندی زیورات سے بھر گیا۔ کسی نے کہا حضور تقسیم کیسے کریں گے، تول کے ناپ کے گن کے، تو کسی ایک نے کہا امیر المومنین کہاں تک گنو گے، تھک جاؤ گے، ان ہاتھوں سے زیادہ مقدس ہاتھ کس کے ہیں جن ہاتھوں پہ اللہ نے ذلیل کو خار خار کر دیا، فارس کی دھرتی کو۔ آپ یوں کیجئے ان دونوں ہاتھوں کو بنائیے پیمانہ، ڈھیر میں ڈالتے جائیے، نکالتے جائیے، دیتے جائیے۔ یہ صحن مسجد نبی کا تھا، دور فاروق اعظم کا تھا، تخت پر جناب عمر تھے، مشورہ دینے والا علی تھا، ماننے والا خطاب کا بیٹا تھا۔ پوچھا سب سے پہلے کس کو دو؟ کسی نے کہا آپ بادشاہ ہیں فاتح ہیں، آپ اپنی اہل عیال کو دے دیجئے، نبی کی گھر والی کو دے دیجئے، بدر والوں کو دے دیجئے۔ فرمایا نہیں میں سب سے پہلے ان کو دوں گا جن کو اللہ کے نبی سب سے پہلے دیا کرتے تھے۔ پوچھا وہ کون؟ کہ علی تیرے لال کہاں ہیں؟ کہ حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے ایران کا مال غنیمت اپنے ہاتھوں سے جس نے اٹھا کے جناب حسن کی جھولی میں ڈالا اسے بھی عمر کہتے ہیں، جس نے حسین ابن علی کی جھولی میں ڈالا اسے بھی عمر کہتے ہیں۔ پھر دیا کتنا بدر والوں نے اس دور میں جنگ کی تھی جب ابھی جناب حسن ابن علی پیدا نہیں ہوئے تھے، حسین ابن علی پیدا نہیں ہوئے تھے، کہ میرے بھائی محرم الحرام کا مہینہ تھا، سن 2 ہجری تک 21 تاریخ تھی، نکاح ہوا تھا جناب علی کا سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ بھائی محرم کے مہینے کی 21 تاریخ، کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی الحمدللہ ہو جاتا ہے، میں نے تو کیا میرا ہو گیا، آپ کا ممکن ہو جائے آپ کا۔ یہاں پر ان سے پوچھئے بھائی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح بقول تمہاری کتاب ہے 21 محرم الحرام سن 2 ہجری کو ہوا، اور 11 یہاں پہ رمضان کے مہینے کی 15 تاریخ سن 3 ہجری کو امام الانبیاء کا پہلا نواسہ حسن مجتبی پیدا ہوئے، اور اگلے ہی سال سن 4 ہجری 3 شعبان سیدنا حسین ابن علی پیدا ہوئے، اور جنگ بدر ہوئی تھی سن 2 ہجری میں، اور یہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹوں کو حضرت عمر فاروق اعظم دیا کتنا؟ جتنا بدر والوں کو دیا، جتنا خود جناب علی کو دیا، اتنا ہی حسن ابن علی کو دیا، اتنا ہی حسین ابن علی کو دیا۔ تو بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کمال کرتے ہیں، بدر والوں کو بھی اتنا، حسن و حسین کو بھی اتنا۔ فرمایا کبھی اپنا مقابلہ ان کے ساتھ نہ کرنا، زمانہ تجھے بھی تکتا ہے، زمانہ انہیں بھی تکتا ہے، جو تجھے دیکھے تیرا چہرہ دیکھ کے انہیں تیرا بابا عمر یاد آتا ہے، اور جو انہیں دیکھے انہیں دیکھ کے انہیں ان کا بابا نہیں ان کا نانا اللہ کا نبی محمد عربی یاد آتا ہے۔ یہی میراث المناجی کتاب ہے، اور مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین کی مولانا احمد یار نعیمی کی اپنی کتاب میراث المناجی میں لکھا، حضرت حسن مجتبی جب تشریف لاتے حضرت امیر معاویہ سے ملنے کے لیے، آپ کھڑے ہو جاتے، کرسی خالی کر دیتے، حسن مجتبی کا ہاتھ پکڑتے، اپنی جگہ اپنی کرسی پر بٹھاتے، سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، تو کسی نے کہا امیر معاویہ کمال کرتا ہے، یہ بیٹا ہے، بھتیجا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ وہیں پر بیٹھے رہتے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے کیوں ہوتے ہیں جبکہ 64 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم ہیں، اور 64 لاکھ مربع میل کتنا؟ ہمارا موجودہ ملک پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل ہے، پاکستان جیسے 22 ملک ہو تو اکیلا حکمران خطاب کا میرا بھائی جہاں پہ ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ بنتا ہے، لیکن امیر معاویہ نے ہاتھ باندھ کے نبی کے نواسے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تم جانتے نہیں ہو جب میں حسن کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے حسن کے چہرے میں خدا کا نبی دکھائی دیتا ہے۔ وہ کون؟ سیدنا حسن مجتبی رسول۔ لیکن آج ستیہ ناس و تعصب کا، عصبیت کا، آج کہنے والے کہتے کیا ہے؟ دیکھو جی چلو ایک بات تو بتا دیجئے کہ وہ مدینہ کی دھرتی پر نہ ایسا ہوا تھا، تم بڑی تعریف کرتے عمر کی، عمر کی اوقات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے،
تم جانتے نہیں ہمارے امام علی کے بیٹے مولا حسین ابن علی نے مدینہ کے چوک میں کھڑے ہو کر کہا تھا او غلام زادے تو بھی میرا غلام تیرا بیٹا بھی میرا غلام ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات ہوئی تھی تو بالکل ہوئی تھی. ہم کہتے ہیں پھر دوسری مبارک بات بھی قبول کر لیجئے کہ اسی چوک میں کھڑے ہو کر دو گھروں کے بچے تب کھیلتے ہیں جب دونوں گھروں کے بڑے شام کو آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن عمر یہ 17 سال بڑے تھے سیدنا حسین ابن علی سے. اب یہ تم بتا دو کہ 4 سال کا بچہ اور 17 سال کا بچہ یا 21 سال کا بچہ تو یہ 17 سال جو بڑا ہے وہ اور یہ دونوں بچے آپس میں ایسی کون سی گیم کھیل رہے تھے جو بچہ بھی وہی کھیلے 21 سال والا بھی وہی کھیلے. یہ گیم نہیں تھی بلکہ یہ کہنے والا کوئی نئی گیم کھیل رہا ہے. اور یہ کھیلنے والا کون ہے؟ 14 ستارے کا مصنف علامہ نجم الحسن قرآنوی بغیر کسی دلیل ریفرنس کتاب حوالے کے اس نے لکھا کہ جناب علی کا بیٹا حسین ابن علی عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر دونوں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے حضرت حسین ابن علی نے کہا غلام زادے تو بھی میرا غلام تیرا باپ بھی میرا غلام. عبداللہ بن عمر نے کہا بابا علی کے بیٹے نے گالی دی ہے. اور میں گالی نہیں دی بلکہ علی کے بیٹے نے تجھے اعزاز بخشا ہے. پوچھا اعزاز کون سا؟ کہ جملہ کاغذ پر لکھوا کر لا. حسین ابن علی نے لکھ کر دیا, عبداللہ بن عمر لکھوا کر لائے. پوچھا بابا کرنا کیا ہے؟ کہ مرتے تب میرے کفن میں رکھ دینا, جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی تو رسول پاک کو دکھاؤں گا یا رسول اللہ تیری زندگی میں عمر تیرا غلام تھا, تیرے جانے کے بعد تیری آل کا غلام تھا. ہم کہتے ہیں بات کیا بھائی جیسا بھی ہو, ہمارے جیسا ہو یا آپ جیسا ہو, کہ بھائی ہمارے جیسا ہو یا آپ جیسا بھی ہو, اتنا بتا دیجئے حسین ابن علی نے لکھ کر دیا تھا. کہتا ہاں لکھ کر دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہتا عمر نے اپنے کفن میں رکھ لیا تھا. ہم کہتے چلو اس کے بعد بھی اچھی ہو گئی. تیسری مبارک بات بھی قبول کر لیجیے. مدینہ کے چوک میں کھڑے ہو کر حسین ابن علی نے جملہ لکھ کر نہیں دیا بلکہ وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لکھ کر دیا ہے جس نے 1400 سال کے تبرائیوں کا مقابلہ کر دیا. آج اگر کوئی شخص ہم سے کہہ دے میں اپنے کھیتوں میں فارم پہ جانوروں کے مجھے تو رکھ لے, پوچھا بھی کہاں سے آیا؟ کہتا چناب نگر سے. کون ہے؟ کہتا احمدی. اب میں کہ سیدھا یہاں سے 9-11 ہو جا ورنہ تجھے یہاں پہ دکم پیل مار کٹائی جوارا شی پاپوس چانٹوں کی چٹنی تھپوں کا سلاد دودھ پلاؤ گھسن پیڑے سب کچھ کھلاؤں گا. کیوں؟ جو نبی کا نہیں وہ بدبخت میرے در پہ کیسے آ گیا, میں اسے کیسے رکھوں؟ اب آپ ہی بتا دیجیے. جو یہ کہے فاروق اعظم کون ہے؟ کہتا فتح کو چھیننے والا عمر ہے, خلافت چھیننے والا عمر ہے, گھر کو آگ لگانے والا عمر ہے, محسن کو شہید کرنے والا عمر ہے, علی کی تسلیم کرنے والا عمر ہے, نبی کی نبوت میں شک کرنے والا عمر ہے. ان سے پوچھے حضور ایک بات تو بتائیے, ماں کے قاتل کو کوئی اپنا نہیں کہتا, بابا کے گستاخ کو اپنا نہیں کہتا, بھائی کے قاتل کو اپنا نہیں کہتا, گھر کے آگ لگانے والے کو اپنا نہیں کہتا. زمانے بھر کے لوگ کہتے مولا میں 15 دا نوکر, 12 دا نوکر, 14 دا نوکر, معصوم دا نوکر, شبیر دا نوکر, عباس دا نوکر. ایک باپ کے 5 بیٹے ہو سارے کہیں گے میں ابا کا تابع دار, میں ابا کا تابع دار, میں ابا کا تابع دار. تابع دار اسی کو مانا جائے گا ابا جس کا کہہ دیں یہ میرا تابع دار ہے. ایک پیر کے ہزاروں مرید ہیں, سارے کہے حضور میں تیرا نوکر, لیکن نوکر مانا اسی کو جائے گا. سرکار جسے کہہ دیں تو میرا نوکر ہے. زمانے میں بڑے لوگوں نے کہا میں علی کا نوکر, حسین کا نوکر. اتنا بتا دے کبھی سرکار نے تجھے اپنا کہا؟ جی بھائی سرکار نے تجھے اپنا کہا؟ کبھی بھی نہیں کہا. لیکن سرکار نے انہیں کہا تو بھی نوکر, تیری آگ بھی نوکر, تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ عمر بھی میرا ہے, عمر کی اولاد بھی میری. یہ کون؟ سیدنا حسن ابن علی, جناب سیدنا حسن ابن علی امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سفر پر تھی. نبی کے نواسے ہوئے تو اللہ کے نبی نے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور ان کی منہ میں زبان ابھی رکھی اور نبی پاک کا صحابی کہتا دونوں نواسوں نے نبی کی زبان کو یوں چوسا جیسے عربی زمانے والے, عربی قوم والے لوگ کھجور کی گٹھلی کو چوستے ہیں. اب یہ سارے کہیں کہ نبی کے نواسوں کے منہ میں زبان رکھنے والے اللہ کے نبی ہیں. ہم کہتے ہیں انکار کوئی نہیں, لیکن کتاب سچی تبھی ہوگی جب قاتل کو سچا کہے گا, گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا کہے گا, روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا کہے گا. اتنا بتا دے شان علی کے لال کی ہے, زبان اللہ کے نبی کی ہے. دیکھنے والا کون تھا؟ اس راوی کو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں. سیدنا ابو, چلے
کر رہا ہے. جب لوگوں نے اعتراض کیا جناب سیدنا امیر معاویہ کی ذات پہ, جناب امیر حسن کی ذات پہ, تو جناب حسن مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں اس سے کرنا امیر معاویہ.